بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی والثلاثون، 32واں سبق، ثانی والثلاثون 32واں سبق۔ اس کا عنوان ہے جوازم الفعل المضارع، فعل مضارع پر فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف۔ فعل مضارع جیسا کہ ہم نے پڑھا پہلے کہ فعل مضارع کا اعراب آخر میں پیش ہوتا ہے۔ فعل سے یفعلو، تفعلو، تکتبو، ینصرو، یرفعو، مضارع کے آخر میں بنیادی طور پر پیش ہوتا ہے۔ جب مضارع بنتا ہے آخر میں اس کو پیش آتا ہے، لیکن شروع میں کچھ عوامل ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مضارع کی آخری حرکت بدل جاتی ہے۔ کہیں جزم آتا ہے جس کو جوازم کہتے ہیں، کہیں نصب آتا ہے جن کو ناصبہ کہتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مضارع کے آخر میں کچھ حروف کے آنے کی وجہ سے جزم آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دینے والے کئی الفاظ ہیں۔ کئی الفاظ ہیں جو فعل مضارع پر اگر داخل ہو جائے تو اس کو جزم دیتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں، آخری حرکت کو پیش کے بجائے ساکن کر دیتے ہیں۔ جیسے لم ہے، لما ہے، ان ہے، لام امر ہے۔ یہ اگر فعل مضارع پر آ جائیں تو اس کے آخر کو جزم دیتے ہیں۔ جیسے یفعلو سے لم یفعل، اس نے نہیں کیا، لم یفعل، جزم آ گیا۔ لما، لما یفعل، اس نے ابھی تک نہیں کیا، لما یفعل، اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ میننگ بھی بدلتے ہیں، الفاظ بھی، ظاہری بھی تبدیلی جزم کی وجہ سے ہو جاتی۔ ان شرطیہ، ان تذهب اذهب، اگر تم جاؤ گے تو میں جاؤں گا۔ ان تکتب اکتب، اگر تم لکھو گے تو میں لکھوں گا۔ اس کو کہتے ہیں ان۔ اور لام امر، لیفعل، اس کو کرنا چاہیے، لیذهب، اس کو جانا چاہیے۔ تو لم، لما، ان، لام امر یہ حروف آ جائیں تو مضارع کے آخر میں جزم آ جاتا ہے، اس لیے ان کو جوازم کہتے ہیں۔ فعل مضارع سے پہلے اگر ان الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ آئے تو وہ مجزوم ہوتا ہے۔ مجزوم یعنی جزم والا، ساکن یعنی سکون والا، ایک ہی بات ہے۔ ساکن ہونا یا مجزوم ہونا ایک ہی بات ہے۔ جزم کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ضمہ ہوگا، نہ تو پیش ہوگا، نہ فتح ہوگا، نہ زبر ہوگا، اور نہ کسرہ ہوگا، نہ زیر ہوگا۔ زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت اس پر نہیں ہوگی بلکہ ساکن ہوگا۔ جیسے لم یسافر خالد، خالد نے سفر نہیں کیا۔ تو مضارع ماضی منفی کے معنی میں بن جاتا ہے جب اس پر لم آتا ہے، ماضی منفی۔ لم، لما، اب جو الفاظ دیے گئے ہیں سبق کے ضمن میں ان میں سے ہے کہ لم، لما، لائے نہیں، لام امر، یہ حروف جوازم ہیں۔ طیور پرندے، اسد شیر، نمر چیتا، قرد بندر، ببغاء طوطا، طاؤس مور، غراب کوا، حمامۃ کبوتر۔ یہ الفاظ اس سبق میں استعمال میں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی والثلاثون، 32واں سبق، جوازم الفعل المضارع، فعل مضارع کو جزم دینے والے الفاظ یا حروف کا اس سبق میں استعمال ہوگا۔ حدیقۃ الحیوانات، زوالوجیکل پارک، اس سبق کا عنوان ہے۔ نبیل یسکن فی لکھنؤ، نبیل لکھنؤ میں رہتا ہے۔ نبیل نام، یسکن رہتا ہے، فی لکھنؤ لکھنؤ میں۔ وہوا اور وہ، لم یسافر نہیں سفر کیا، قطو کبھی بھی، الی دہلی دہلی کا، اس نے کبھی بھی دہلی کا سفر نہیں کیا۔ وہوا لم یسافر، اب یسافر مضارع ہے
لیکن لم کی وجہ سے ماضی منفی معنی ہو گئے، ماضی منفی، نہیں سفر کیا، اس نے سفر نہیں کیا کبھی بھی دہلی کا۔ وَهُوَ يَرْغَبُ، اور وہ دلچسپی رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، فی زیارتها، اس کو دیکھنے کی، مطلب دلی دیکھنے کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ہوا یرغب فی زیارتها، دہلی دیکھنے کی یا اس کو دیکھنے کی وہ خواہش رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے۔ وضع برنامجاً، اس نے پروگرام بنایا، پروگرام وضع کیا، وضع برنامجاً، وضع کیا پروگرام یعنی پروگرام بنایا، للسفر، سفر کا، اس نے پروگرام بنایا سفر کے لیے، اس نے پروگرام بنایا سفر کا۔ وصل، اور پہنچا، پروگرام بنا کر وہ پہنچا، الی محطۃ القطار، ریلوے اسٹیشن، پروگرام بنایا اور وہ پہنچا ریلوے اسٹیشن، مع اخیہ الصغیر، اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، مع ساتھ، اخی بھائی، الصغیر چھوٹا، اپنے چھوٹے بھائی ساجد کے ساتھ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ کان القطار موجوداً، ٹرین موجود تھی، ٹرین پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی تھی، مطلب ٹرین موجود تھی۔ کان القطار موجوداً، ابھی کانا کی وجہ سے موجوداً تو دو زبر آ گئے، ٹرین موجود تھی، علی الرصیف، پلیٹ فارم پر، ٹرین موجود تھی پلیٹ فارم پر، فور وصولہما الی المحطہ، ان کے ریلوے اسٹیشن پہنچتے ہی، فوراً وصولہما، ان دونوں کے پہنچنے کے، الی المحطہ، ریلوے اسٹیشن، مطلب ان دونوں کے ریلوے اسٹیشن پہنچتے ہی، سار القطار، ریل چلنے لگی، اسٹیشن پہنچتے ہی ریل سارا چلنے لگی۔ ولما یرکب، اور دونوں ابھی سوار نہیں ہوئے، دیکھیے لما، لم ماضی منفی، لما ابھی تک نہیں کیے، لما یرکب، ابھی تک وہ سوار نہیں ہوئے، یہ لما کی وجہ سے ہوتا۔ لما یرکب نبیل واخوہ، ابھی تک سوار نہیں ہوئے نبیل اور اس کا بھائی، فاسرعا الیہ، انہوں نے تیز دوڑے، وہ دونوں تیز دوڑے اس کی طرف، ٹرین کی طرف وہ دونوں تیز دوڑے، ورکبا، اور سوار ہو گئے، تثنیہ، جلدی سے دوڑے اور جلدی کیا اور سوار ہو گئے۔ عندما وصلا، جب وہ دونوں پہنچے، تثنیہ، جب وہ دونوں پہنچے، الی دلہی، دہلی، قال ساجد، ساجد نے کہا، جب وہ دہلی پہنچے تو ساجد نے کہا، ساجد، اب ساجد اور نبیل کا مکالمہ ہے، گفتگو ہے، ساجد، اخی الکریم، میرے مہربان بھائی، عربی کا انداز ہے بولنے کا، اخی الکریم، میرے مہربان بھائی، ارید ان ازورا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اریدو، میں چاہتا ہوں، ان ازورا، کے وزٹ کروں، میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں، حدیقۃ الحیوانات، زوالوجیکل پارک کی، میں دیکھنا چاہتا ہوں زوالوجیکل پارک، چڑیا گھر، حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات فی دلہی، چڑیا گھر دہلی میں، کبیرۃ جداً، بہت بڑا ہے، زوالوجیکل پارک دہلی میں بہت بڑا ہے، حدیقۃ الحیوانات فی دلہی کبیرۃ جداً، بہت بڑا ہے۔ نبیل، طیب، ٹھیک ہے، بہت اچھا، نبیل نے جواب میں کہا طیب، ٹھیک ہے، سنزور، ہم دیکھ لیں گے، ہم جائیں گے، ہم عن قریب جائیں گے، حدیقۃ الحیوانات غداً، ہم دیکھیں گے یا ہم جائیں گے زوالوجیکل پارک کل انشاءاللہ، غداً ٹمارو، کل ہم انشاءاللہ زو جائیں گے۔ فی الیوم التالی، چنانچہ دوسرے دن، فی الیوم التالی، دوسرے دن، تالی بولے تو اس کے بعد والے دن، اس کے بعد والے دن، ذہب نبیل و ساجد، گئے نبیل اور ساجد، مع اصدقائہما، اپنے دوستوں کے ساتھ، دوسرے دن گئے نبیل اور ساجد اپنے دوستوں کے ساتھ، الی حدیقۃ الحیوانات، زوالوجیکل پارک گئے۔ کانا ہناک،
عدد کبیر، وہاں بڑی تعداد میں تھے، کیا؟ من الحیوانات، جانور، والطیور، اور پرندے، المختلفہ، بہت سارے مختلف، وہاں پر مختلف پرندوں اور جانوروں کی بڑی تعداد تھی، وہاں پر جانوروں اور پرندوں کی بڑی تعداد تھی۔ عربی میں کہیں گے کانا ہناکا عدد کبیر، بڑی تعداد تھی، من الحیوانات والطیور المختلفہ، جانور اور پرندے مختلف قسم کے، مثل جیسے الاسد شیر، والنمر چیتا، والقرد اور بندر، والببغاء اور طوطا، وہ کے معنی اور، والطاؤس اور مور، والغراب اور کوا، والحمامہ اور کبوتر، مختلف قسم کے جانور اور مختلف قسم کے پرندے وہاں بہت بڑی تعداد میں تھے۔ نبیل ساجد لا تقرب من، نبیل نے کہا اپنے چھوٹے بھائی ساجد سے، لا تقرب من الاسد، قریب مت جاؤ شیر کے، قریب مت جاؤ شیر کے قریب مت جاؤ، لأنہ حیوان وحشی، اس لیے کہ وہ وحشی جانور ہے، لأنہ اس لیے کہ وہ حیوان وحشی جانور ہے، وہ شیر سے قریب مت جاؤ، لا تقرب من الاسد، اس لیے کہ وہ وحشی جانور ہے۔ ساجد طیب، بہت اچھا، جی صحیح، طیب بہت اچھا۔ فلنذهب الى قفص الطیور، ہمیں جانا چاہیے پرندوں کے پنجرے کے پاس، قفص کہتے ہیں پنجرے کو، طیور کہتے ہیں پرندوں کو۔ فلنذهب، ہمیں جانا چاہیے، دیکھیے یہاں لام آنے کی وجہ سے آخر میں جزم آ گیا، یہ مجزوم ہے۔ فلنذهب، ہمیں جانا چاہیے، الى قفص الطیور، پرندوں کے پنجرے کے پاس۔ لم یزل نبیل و ساجد مع الاصدقاء، برابر نبیل اور ساجد دوستوں کے ساتھ رہے۔ ما زال، یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے، لم یزل اس کا مضارع ہے، برابر نبیل اور ساجد اپنے دوستوں کے ساتھ رہے، فی حدیقۃ الحیوانات، زوالوجیکل پارک میں، حتی المساء، شام تک یہ لوگ اپنے دوست و احباب کے ساتھ زو میں ہی رہے، انجوائے کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ ثم رجع الجمیع، پھر سب کے سب لوٹے، ثم پھر رجع واپس ہوئے، الجمیع سب کے سب، نبیل ساجد اور اس کے سارے دوست، پھر لوٹے سب کے سب، الی بیوتہم، اپنے گھروں کو، بیوت گھر، ہم اپنے ان کے، فرحانین و مسرورین، خوش، فرحانین معنی بھی خوش کے آتے ہیں، مسرورین کے معنی بھی خوش کے آتے ہیں، تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، پھر وہ سب اپنے گھروں کو خوش واپس ہوئے۔